یہ وہ تاریخ ہے بجلی گری تھی جب گلستہ پر. یہ شعر جو سرحدیں پار کر چکا ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ کی سرزمین کا شعر ہے. جلیسر کے بہت ہی محترم اور یہاں سینئر شاعر کے قدیم جناب منظر جلیسری، ان کا شعر ہے. میں سلام کرتا ہوں اس سرزمین کو اور یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. دوستو، غزل کے مختلف لہجے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے شاعری سنیں. عرض کرتا ہوں کہ درد کو دل سے نکلنے کا بہانہ مل جائے، کہ درد کو دل سے نکلنے کا بہانہ مل جائے، کھل کے رو لوں جو مجھے بھی کوئی شانہ مل جائے. درد کو دل سے نکلنے کا بہانہ مل جائے، کھل کے رو لوں جو مجھے بھی کوئی شانہ مل جائے. اور دوستو، اس شعر کی حفاظت کیجئے کہ اس کے کوچے کی طرف چل تو دیے ہیں لیکن، کہ اس کے کوچے کی طرف چل تو دیے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو رستے میں زمانہ مل جائے. کہ اس کے کوچے کی طرف چل تو دیے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو رستے میں زمانہ مل جائے. اعجاز صاحب نے شعر سنایا، میں وہ شعر سنانا چاہتا ہوں. مطلب میں نے اس خیال سے لیا ہے کہ کسی مفکر نے لکھا تھا کہ آج کی غزل اس لیے بھی ہمیں متاثر نہیں کرتی ہے کہ اس نے وہ اداس کرنا چھوڑ دیا ہے. غزل اداس کرتی ہے، وہاں سے میں نے مطلب بنایا ہے. عرض کرتا ہوں کہ غزل کے پھولوں پہ اس بار تازگی کم ہے، غزل کے پھولوں پہ اس بار تازگی کم ہے، میرے خیال سے آنکھوں میں کچھ نمی کم ہے. میرے خیال سے آنکھوں میں کچھ نمی کم ہے. وہ شعر جو ناظم مشاعرہ نے سنایا ہے، کرتا ہوں سنے غور سے کہ کسی کے ساتھ گزارا ہوا وہ ایک لمحہ. ساتھیوں، آپ بھی سنو، ایس ایم ایس کرنے کے کام آئے گا یہ شعر. غزل کے پھولوں پہ اس بار تازگی کم ہے، میرے خیال سے آنکھوں میں کچھ نمی کم ہے، کسی کے ساتھ گزارا ہوا وہ ایک لمحہ، اگر میں سوچنے بیٹھوں تو زندگی کم ہے. کسی کے ساتھ گزارا ہوا وہ ایک لمحہ، کسی کے ساتھ گزارا ہوا وہ ایک لمحہ، اگر میں سوچنے بیٹھوں تو زندگی کم ہے، اگر میں سوچنے بیٹھوں تو زندگی کم ہے. یہیں سے ایک مطلب اور شعر ملاحظہ کریں. عرض کرتا ہوں کہ میں پاگل کا بھیس بنا کر دیکھ رہا تھا، کہ میں پاگل کا بھیس بنا کر دیکھ رہا تھا، پھر کیا تھا ہر ہاتھ میں پتھر دیکھ رہا تھا، پھر کیا تھا ہر ہاتھ میں پتھر دیکھ رہا تھا، اور دل سے اتر جاؤں گا یہ معلوم نہیں تھا، دل سے اتر جاؤں گا یہ معلوم نہیں تھا، میں تو اس کے دل میں اتر کر دیکھ رہا تھا. بہت اچھے، دل سے اتر جاؤں گا یہ معلوم نہیں تھا، دل سے اتر جاؤں گا یہ معلوم نہیں تھا، میں تو اس کے دل میں اتر کر دیکھ رہا تھا. دوستو ملاحظہ کریں، یہاں سے اب میں چاہتا ہوں مشاعرہ کچھ ہو جائے، کچھ شعر سناتا ہوں. عرض کرتا ہوں ایک 4 مصرے جی میں پڑھ رہا ہوں، پیش کرتا ہوں. دوستو سنیے کہ سانپ جب تک آستینوں کے نہ مارے جائیں گے. ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے، بہت ہم چلاتے ہیں کہ ہے، لیکن آج کا اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ ملاحظہ کریں کہ سانپ جب تک آستینوں کے نہ مارے جائیں گے، حوصلہ کتنا بھی ہو ہم جنگ ہارے جائیں گے. کہ سانپ جب تک آستینوں کے نہ مارے جائیں گے، حوصلہ کتنا بھی ہو ہم جنگ ہارے جائیں گے، اور دشمنوں سے مارکا آرائی ہوگی بعد میں، پہلے گھر کے بھیدیوں کے سر اتارے جائیں گے. دشمنوں سے مارکا آرائی ہوگی بعد میں، پہلے گھر کے بھیدیوں کے سر اتارے جائیں گے، سانپ جب تک آستینوں کے نہ مارے جائیں گے. طاہر فراز صاحب بڑے محترم شاعر ہیں، مجھے یاد دلایا انہوں نے ایک مطلب شعر. عرض کرتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ سانسوں کی ضمانت دی جائے، کون کہتا ہے کہ سانسوں کی ضمانت دی جائے، خود ہمیں اپنے تحفظ کی اجازت دی جائے، خود ہمیں اپنے تحفظ کی اجازت دی جائے. دوستو مراد آباد میں جب عیدگاہ پر پی ایس سی گولیاں برساتی ہے سجدوں میں شامل لوگوں پر، اور جب علی گڑھ میں ٹرین سے کھینچ کر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، جب تھانے اور بھیونڈی میں ہماری عصمتیں تار کی جاتی ہیں، جب احمد آباد ہوتا ہے، جب کشمیر ہوتا ہے، وہاں سے میں نے شعر اٹھایا ہے. دوستوں ملاحظہ کریں، شامل ہوں اس شعر میں. عرض کرتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ سانسوں کی ضمانت دی جائے، خود ہمیں اپنے تحفظ کی اجازت دی جائے، اور ہم کو تلواروں کے لائسنس نہ دیجیے، لیکن کم سے کم ڈھال تو رکھنے کی اجازت دی جائے.
دیکھیے اسٹیج سے داد آ رہی، لیکن پتہ نہیں آپ لوگ اگر شعر آہستہ سے پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آہستہ سے سنا دی جائے. آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں. پھر سنیے یہ شعر، شامل ہوئیے. عرض کرتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ سانسوں کی ضمانت دی جائے، خود ہمیں اپنے تحفظ کی اجازت دی جائے، اور ہم کو تلواروں کے لائسنس نہ دیجیے لیکن کم سے کم ڈھال تو رکھنے کی اجازت دی جائے. بہت شکریہ. اور یہی سے ایک مطلب 2-3 شعر عرض کرتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ سانسوں کی ضمانت دی جائے، کہ ستم سہ کر بھی چپ ہیں یہ وفاداری ہماری ہے. یہ آپ کی غزل حفاظت کرنی ہے. یہ ستم سہ کر بھی چپ ہیں یہ وفاداری ہماری ہے، اگر ہم ضد پہ آ جائیں تو سرداری ہماری ہے. ستم سہ کر بھی چپ ہیں یہ وفاداری ہماری ہے، اگر ہم ضد پہ آ جائیں تو سرداری ہماری ہے. اور قطب مینار تاج آگرہ یا لال قلعہ ہو، قطب مینار تاج آگرہ یا لال قلعہ ہو، بہت اترا رہے ہو جس پہ فنکاری ہماری ہے. قطب مینار تاج آگرہ یا لال قلعہ ہو، قطب مینار تاج آگرہ یا لال قلعہ ہو، بہت اترا رہے ہو جس پہ فنکاری ہماری ہے. اور کشادہ دل ہیں اس تقسیم پر بھی شکر کرتے ہیں، کشادہ دل ہیں اس تقسیم پر بھی شکر کرتے ہیں سب عہدے تمہارے اور بیکاری ہماری ہے. کشادہ دل ہے اس تقسیم پر بھی شکر کرتے ہیں سب عہدے تمہارے اور بیکاری ہماری ہے. ایک بتلا ہے، اس میں آپ کو کئی کردار نظر آئیں گے. عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ دور سے لگتے تھے جو نگینے لگے، کہ وہ لوگ دور سے لگتے تھے جو نگینے لگے، پڑا جو واسطہ ان سے تو سب کمینے لگے. کہ وہ لوگ دور سے لگتے تھے جو نگینے لگے، پڑا جو واسطہ ان سے تو سب کمینے لگے. اور نشہ برودھی سماروہ ختم ہوتے ہی، نشہ برودھی سماروہ ختم ہوتے ہی مقرر اٹھے اور اٹھ کر شراب پینے لگے. نشہ برودھی سماروہ ختم ہوتے ہی مقرر اٹھے اور اٹھ کر شراب پینے لگے. اور غزل کا ایک شعر ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ غزل میں غزل کا شعر نہ ہو تو غزل بیوہ ہو جاتی ہے. ملاحظہ کریں جو ہماری شعر عرض کرتا ہوں کہ مقرر اٹھے اور اٹھ کر شراب پینے لگے، کہ جنوں پہ کوئی برا وقت آ پڑا ہے کیا، کہ جنوں پہ کوئی برا وقت آ پڑا ہے کیا، دیوانے اپنے گریبان کیسے سینے لگے. جنوں پہ کوئی برا وقت آ پڑا ہے کیا، دیوانے اپنے گریبان کیسے پینے لگے. اور آخری شعر کہ یہ بیڑی مانگ کے پیتے تھے کل تو تجھ مجھ سے، کہ یہ بیڑی مانگ کے پیتے تھے کل تو تجھ مجھ سے، یہ لوگ کیسے اچانک سگار پینے لگے.